السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 45 ہے۔ چونکہ عام طور پر ویڈیوز لمبی ہو رہی ہیں، اس لیے ہم بلا تمہیدی چلتے ہیں قاری صاحب کی خدمت میں سبق نمبر 45 کے لیے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 45 ہے، اور کلاس نمبر 45 میں سورۃ الماعون کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک پڑھیں گے۔ یہ ہے سورۃ الماعون، اور یہاں سے سبق شروع کریں گے اور یہاں تک سبق کو پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پر سورت کا نام لکھا ہے سورۃ الماعون مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے اور ان دونوں الفاظ کو پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ جو را ہے، اس را کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس را کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر ذال ہے، اس ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، یعنی سیٹی کی آواز کے بغیر پڑھیں گے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي، اَرَأَيْتَ الَّذِي۔ اب ان دونوں الفاظ کو پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں ذال ہے، اسے نرمی سے پڑھیں گے۔ یہاں پر دال مشدد ہے اور دال حروف کلکلہ میں سے ہے۔ جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو حروف کلکلہ کو جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یکذب بالدین، یکذب بالدین۔ اب یہاں سے اس پوری آیت کو اَرَأَيْتَ الَّذِي یکذب بالدین، اَرَأَيْتَ الَّذِي یکذب بالدین۔ اب یہاں سے فَذَلِكَ الَّذِي، فَذَلِكَ الَّذِي، ایک لفظ یہ اور دوسرا لفظ یہ، ان دونوں الفاظ کو پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یہ جو عین ہے، اسے یدعُل، یدعُل اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ یدعُ الیتیم، یدعُ الیتیم۔ اب اس پوری آیت کو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ اب یہاں سے پڑھیں گے، اور یہ جو لفظ ہے، اس لفظ میں یہاں پر دیکھیں یہ ضاد ہے، اسے پور یعنی موٹا پڑھیں گے، لیکن اسے سیٹی کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، جیسے وَلَا يَحُضُّ، وَلَا يَحُضُّ۔ اب یہاں سے ان تین الفاظ کو عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اب یہاں سے اس پوری آیت کو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اب آیت نمبر 4 کو پڑھیں گے، اور آیت نمبر 4 کے دو الفاظ ہیں، ایک لفظ یہ اور دوسرا لفظ یہ۔ ان دونوں الفاظ کو پڑھیں گے، جیسے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ آج کی کلاس میں 4 آیات کو پڑھا ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 4 آیات بنتی ہیں۔ انہیں آپ اپنے طور پر اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ کیونکہ اب ہم تلاوت کلام پاک پر آ چکے ہیں، اس لیے قاری صاحب فرما رہے تھے تجوید القرآن کے اصول و قواعد کو بار بار دیکھتے رہیں اور ان پر تھوڑی محنت کریں، اور روزانہ کے اسباق پر بھی کافی محنت کرنا پڑے گی تاکہ ہمارے تلفظ کی ادائیگی درست ہو سکے۔ گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں،
انہیں بھی تجوید و ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار کریں، بلکہ قرآن پاک کو اچھے انداز میں تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے دوسروں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔